Assalamu alaikum listeners. Novel name Aatish-e-Dilam by Samreen Shah. Episode 12. वो क्लब में दाखिल हुई। तेजी से वो कजान सकोरा की तलाश में थी, जिसने अपने फन के चक्कर में हर हद पार कर दी थी। गुस्सा उसकी हरकतों से ज्यादा उस लड़की की चीखें, उसकी दर्दनाक बातों ने सबीना को दिलाने पर मजबूर कर दिया था। क्या मोहब्बत करने वालों को इतनी बड़ी सजा मिलती है? और एक तरफा मोहब्बत करने वाले क्या इतना जिंदगी में सहते हैं? कजान ने सबका जीना हराम करने के लिए बहुत बड़ी गलती की थी। उसने उस लड़की की एक तरफा मोहब्बत की तौहीन नहीं की थी, बल्कि उसने हर एक तरफा मोहब्बत करने वाले की तौहीन की थी, जिसमें सबरीना अहमद शामिल थी। क्लब जैम पैक्ड हुआ था। नजरों के सामने कोई जाने वाला नहीं था। कहाँ थे? क्या वो गलत वक्त पर नहीं आ गई? इतने लोगों को हटाती वो आगे बढ़ रही थी जब किसी ने उसका बाजू पकड़ा। देखा तो हॉक था। गुड्डू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कजान कहाँ है हॉक सर? वो तेजी से बोली। वो यही है, मगर क्या हुआ? तुम यहाँ पर इस तरह एकदम माना? ये तुम्हारी जगह नहीं है। किसने छोड़ा है? अकेले आई हो? हॉक सर, मुझे बताएं कि कजान कहाँ है? वो उधर सब मेंबर के साथ डांस कर रहा है। उसने उस तरफ इशारा किया। उसने देखा कजान, जोश और ग्रिल अपनी मस्ती में गुम थे। इस तरह उनको हंसता झूमता देखकर सबीना की आंखों में मिर्चें लग पड़ी। तेजी से आगे बढ़कर वह कजान की तरफ आई। कजान ने अभी तक सबीना को नहीं देखा था, अलबत्ता ग्रिल और जोश देख चुके थे। और स्नैक साहब जो सोफे पे बैठे लड़कियों के बीच बियर की बोतल पी रहे थे, एकदम सबीना को डांस फ्लोर पर देखकर ठहर गया। ये यहाँ? वो तेजी से उठा। कजान 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 शायद जानता था, मगर जानबूझकर बहरा बना हुआ था। सबीना ने गुस्से से उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि कजान एकदम लड़खड़ाकर पीछे किसी से टकराया। ब्लैक डीजे के साथ था। उसने भी ऊपर से देख लिया। उसने डीजे को म्यूजिक कम करने का कहा और माइक उठाया। सब डांस फ्लोर से हट जाएं। उसने देखा अजीब अजीब लोग सबीना के गिर्द थे। कोई गड़बड़ ना हो। कजान ने देखा सबीना गुस्से से उसे देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या बदतमीजी है? ओह, तो इतने से धक्का देने पर कजान सकोरा गुस्से में आ गए। तो उस लड़की का क्या कसूर था जिसे आपने अपने मफाद के लिए उसे सबके सामने जलील किया? सबीना ठंडे लहजे में बोली। ऐना, क्या हुआ है? स्नैक उसकी तरफ आया। कौन? कैसी लड़की? कहाँ की लड़की? तुम्हें हो क्या गया है रॉकी? अब तुम अपने दोस्त से ऐसे बात करोगे? कजान, वो तुम थे जो उसे पागल खाने से निकाल कर लाए। तुम खुद कुछ कर सकते थे, लेकिन उस बेचारी का क्यों मजाक बनाया? पागलों को तुम सब लोगों ने सर्कस का बंदा क्यों समझ रखा है? उनका क्या कसूर है? यही कि वो अपने आप में नहीं रहते, अपना होश नहीं रहता। उसकी जगह अपने आप को रखकर सोचो। तुम्हारा लोग मजाक उड़ाएं, तुम्हारा तमाशा बनाएं, कैसा लगेगा? वो रोने की करीब थी। इस लड़की का दर्द चीख चीख कर उसे डरा चुका था। या अल्लाह, उसकी आह न लग जाए। उसकी मोहब्बत अगर उससे छीन ली गई तो उसका भी ऐसा हाल हो जाएगा। वो भी ऐसे ही दीवानी हो जाएगी। कजान नहीं समझ सकता था। कजान को मोहब्बत ही नहीं हुई थी। तुम्हारी वो फुप्पो की बेटी है। इतना क्यों चीख रही हो? इतना क्यों लड़ रही हो मुझसे? शुक्र नहीं करती कि तुम्हारी जान छुड़वाई उन लोगों से, उल्टा मेरा गला दबा रही हो। नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं। कजान, ये नेकी नहीं है। आंखें खोलो। रॉकी, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ठंडा जूस पियो या फिर मेरे साथ जॉइंट लो और ऐश करो और एंजॉय भी। रॉकी ने जॉइंट पकड़ा और उसके मुंह पर मारा। इर्द गिर्द सब हूं बोले उठे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कजान। तुमने हंसकर उसका मजाक नहीं उड़ाया, तुमने हर मोहब्बत करने वाले का मजाक उड़ाया। कुछ खुदा का खौफ करते तुम, वो नहीं तो इंसानियत के नाते तो ना करते। मैंने कुछ गलत नहीं किया, समझी? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं बहुत नेक हूं कि मेरा दिल बहुत साफ है। जब पागल को पागल ना कहूं तो क्या कहूं? वो लोग जो तुम्हें देखने आ रहे थे वो वापस चले गए। इस बात का दुख है, वरना तुम भी इस सारी सिचुएशन में हंसती। सबीना को जिंदगी में पहली बार इतना गुस्सा आया। उसने आओ देखा न ताओ, सीधा कजान को थप्पड़ मारना चाहा, मगर उसी लम्हे कजान ने उसका हाथ पकड़ लिया, वो भी तेजी से। खबरदार,
خبردار جو تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ پہلی بار دھاڑا۔ سنیک اب سنجیدگی سے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑایا۔ اس پر دھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیزی سے بولا۔ سبینہ نے نم آنکھوں سے اور کچھ حد تک غصے سے دیکھا۔ کیف واجد، وہ بیچاری ذہنی بیمار نہیں، ذہنی بیمار آپ ہیں۔ وہ سرکس کی کوئی بندر نہیں تھی، جیتی جاتی انسان ہے جس کا دل ایک مرد نے بری طرح توڑا تھا تو وہ اس حال میں پہنچی۔ اور آج آپ جیسے مرد ہی اس کا تماشا لگا رہے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے فن کے لیے۔ برے عالم فیملی نہیں ہے، آپ برے ہیں۔ کزان ایک دم ساکت ہو گیا۔ برا ہوں میں؟ کزان سپاٹ لہجے میں بولا۔ بلیک تیزی سے نیچے آیا۔ برا ہوں نا میں؟ اب کی بار وہ پتریلے لہجے میں بولا۔ پھر سیکنڈ میں ہی وہ آگے بڑھ کر سبینہ پر حملہ کرنے لگا تو سنیک بیچ میں آ گیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا سکورا، ہٹو تم۔ کزان نے سنیک کو سائڈ پر کیا۔ سبینہ پیچھے ہوئی۔ سبینہ، تم نے ابھی برا دیکھا نہیں ہے۔ عالم فیملی کے بجائے اب تم میرا نشانہ بنو گی، اور ٹرسٹ می، تم بہت پچھتاؤ گی۔ ہاک اب کی بار دھاڑ کر پورے کلب میں خاموشی پھیلا چکا تھا۔ سنیک نے مٹھیاں بیچے اور بلیک نے سبینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ آؤ گرل، چلو میرے ساتھ۔ سبینہ ایک دم پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی، جو ایسے دیکھ رہا تھا کہ ابھی ایک سیکنڈ میں اس کی جان لے لے گا۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ اتنی بڑی بات کزان کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اگر وہ ڈر گئی تھی بہت زیادہ، سب کلب خالی کرتے ابھی کے ابھی۔ ہاک اونچی آواز میں ہاتھ دونوں اوپر کرتے ہوئے بولا۔ گرل، بلیک نے اس کے کندھے کو ذرا کھینچا۔ سبینہ نے اسے دیکھا جو سر پر ہاتھ پھیر کر اسے غصیلی نظروں سے تکتا۔ ایک بار پھر بولا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، بنا دیا نا انہوں نے اپنے جیسا۔ شٹ اپ کزان، اب اگر تم نے اینا کو کچھ کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ سنیک اب کی بار اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ کزان ہنس پڑا۔ جب یہ لڑکی میری سگی نہیں ہو سکی تو تمہیں لگتا ہے تمہاری ہوگی؟ میں جو اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، میں اسے عالم فیملی سے ہٹ کر سمجھتا تھا۔ میں جو عالم فیملی بلکہ ان سے جڑے ہر رشتے سے نفرت جو کرتا ہوں، اس سے نفرت نہیں کر سکا۔ مگر یہ بھی مجھے سب کی طرح ٹریٹ کر گئے، یہ بھی قاتلوں میں شامل ہو گئے۔ تم کیسے ہو سکتی ہو؟ تم نے بھی اپنی ماں کھوئی تھی سبینہ، تم اتنی ظالم کیسے نکلی؟ اس نیک کو دھکا دیتے ہوئے پورا کلب اپنی چیخوں سے ہلا چکا تھا۔ سبینہ کو لگا تکلیف سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا۔ کزان، میرا مطلب، وہ آگے بڑھ کر کزان کی طرف جانے لگی جب کزان اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، تم بھی قاتل ہو، تم بھی ساکورا واجد کی قاتل ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا سبینہ۔ سبینہ ایک دم پیچھے ہوئی تو بلیک نے اسے تھام لیا۔ بہت ہو گیا کزان، چلو میرے ساتھ۔ ہاک آگے بڑھ کر کزان کو پکڑ چکا تھا اور اسے دوسرے سمت کھینچنے لگا۔ سبینہ ایک دم کانپنے لگی۔ سنیک بے بسی سے لب دبائے پھر اس طرف آیا۔ اس نے سبینہ کو دیکھا تو اسی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سبھی ہاک کو لے کر گیا تھا۔ اینا، اس کی بات کو دل پر مت لینا۔ جوش پانی کی بوتل لاؤ۔ وہ میں اسے مطلب کزان کو میں نے ہرٹ کر دیا۔ میں بھی اسے سب کی طرح نہیں، مجھے جانا۔ وہ جانے لگی کہ بلیک نے اسے روکا۔ ابھی وہ بگڑا ہوا ہے، ہوش میں نہیں ہے۔ اگر ہوش میں ہوتا تو کبھی تم سے ایسے بات نہیں کرتا گرل۔ پلیز اس کو اسپیس دو، ہم اس سے بات کریں گے۔ تمہارا یہ کہنے کا ہرگز مطلب نہیں تھا۔ وہ مجھے قاتل، میں اس کی امی کی قاتل، وہ اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا۔ سنیک اسے پکڑ کر صوفے کی طرف لے گیا۔ گرل بھاگتے ہوئے پانی کی بوتل لایا۔ اینا، کہا نا پاگل ہے وہ، اسے سمجھ نہیں آتی، اسے نظر انداز کرو۔ تم پلیز پریشان مت ہونا۔ اسے بٹھایا۔ سبینہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، پھر اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ گیا تھا۔ بلیک جھکا، اس نے سبینہ کے ہاتھ دبا کر چیک کیا جو کہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے سامنے مینٹیننس ڈیرک کو کہا کہ کمرے کا ٹیمپریچر ذرا گرم کر دے۔ یہ لو، پانی پیو۔ تم کیوں اس سے اتنا لڑ رہی تھی؟ اس نے کیا تمہارے ساتھ بدتمیزی کی تھی؟ کیا بات کر رہے تھے؟ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ چونکہ سبینہ کزان اردو زبان میں زیادہ بحث کر رہے تھے تو کسی کو اتنا خاص سمجھ میں نہیں آیا۔ جب آخر میں کزان نے انگریزی میں سبینہ سے یہ کہہ دیا کہ وہ اس کی ماں کی قاتل ہے،
وہ عالم فیملی سے ملی ہے تو سب کو اتنا سمجھ آ گئی کہ سبینہ نے کزان کی دوست ہو کر انہیں ڈیفینڈ کیا ہے۔ میں تو اسے سمجھا رہی تھی، میرا مقصد اسے ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں سچ میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ وہ مجھے اپنی ماں کی قاتل کیوں بول رہا ہے؟ وہ عالم فیملی کو قاتل کیوں بول رہا ہے؟ ہاں اسنیک، میں نے تو اس کی امی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، میں نے تو اس کی امی کا ہرگز ذکر نہیں کیا، وہ پھر اتنی بڑی بات کیسے کر گیا؟ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی۔ وہ اسنیک سے بات کرنا تو دور سے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور اب وہ اسنیک سے پوچھ رہی تھی، اس نے ایسا کیا کہہ دیا؟ تو تم کزان کو تھپڑ کیوں مارنے لگی تھی؟ اب کی بار گرل بھولے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا اس نے کچھ ایسی بات کی ہے جسے تم مجبور ہو گئی؟ ورنہ تم نے خود کہا تھا تمہیں ماردار نہیں پسند۔ اب بلیک بھی چپ نہ رہ سکا۔ اینا، اگر اس نے ایسا ویسا کچھ کہا تو سچ میں اس کا قیمہ بنا دوں گا۔ تم بتاؤ، تم اس کو تھپڑ کیوں مارنے لگی تھی؟ سبینہ کے گھر رشتہ آیا تھا، کزان نے رشتے والوں کے سامنے برا امپریشن پڑوانے کے لیے بروکلن کی پاگل بیٹی کو بھیج دیا، وہی جو ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ اس کا عاشق اسے چھوڑ کر اس کے دوست کے ساتھ چلا گیا تھا، اس کے سارے پیسے، زیورات اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اب وہی کسی نہ کسی کو اپنا عاشق سمجھتی ہے تو پھر، مگر ساکورا میرے ساتھ نہیں تھا، وہ تو نہیں لے کر گیا تھا اسے، اور اس کا رشتہ، یہ تو ابھی بچی ہے، اس کے گھر والے اتنی بڑی زیادتی کروانے والے تھے، یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اسنیک کے جبڑے اتنے زوردار انداز میں بھیجے گئے کہ ان میں ہلکی سی کٹک کی آواز آئی۔ اس نے سبینہ کو دیکھا جو بوٹل کو پکڑے سر جھکائے ایک دم خاموش ہو گئی۔ اینا، اس میں تمہاری مرضی شامل تھی یا تم کسی سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ اسنیک کے لہجے پر سبینہ نے اب کی بار سر اٹھایا مگر منہ سے بولی کچھ نہیں۔ اینا، بول کیوں نہیں رہی؟ کیا تم کزان سے اس لیے لڑی کیونکہ تم کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی؟ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ وہ ایسے کیوں بات کر رہا ہے؟ سبینہ کو تب چڑھ گئی۔ تم کیوں میرے ابا بن رہے ہو؟ میری مرضی میں جس سے بھی شادی کروں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ایک کزان کم تھا جو اب تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اسنیک کا منہ کھل گیا۔ تو کیا اینا کسی کو چاہتی ہے؟ غصے کی تیز لہر اسنیک کو اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس سے۔ اس نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، وہ تمہارے بھلے کے لیے کر رہا تھا۔ تم اس پہ اتنی سی بات پر ہاتھ اٹھانے لگی تھے، ہے نا؟ اسٹاپ اٹ اسنیک، یہاں بات رشتہ توڑنے کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ایک پاگل کو مس یوز کرنے کی ہو رہی ہے۔ خود بھلے آ جاتا، مجھے اتنا غصہ نہ آتا، لیکن اس لڑکی کا درد، اس کی آنکھیں مجھے اندر تک ڈرا چکی ہیں۔ کزان اپنے لیے مصیبت نہیں، بد دعائیں اکٹھی کر رہا ہے۔ میں اس بات پر غمگین ہوں۔ ایک تو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا مگر اس نے ساکورا آنٹی کا قاتل بنا دیا۔ میں جو کسی مکھی کے مرنے پر 3 دن نہ سو سکوں، میں اس کی ماں کی قاتل کیسے بن گئی؟ تو کھڑے ہو کر تیزی سے بولتے، واقعی قابل رحم لگ رہی تھی، تم بہت حساس ہو روکی۔ اب اس میں ساکورا کا کیا قصور؟ اس لڑکی کو یاد بھی نہیں رہے گا، ویسے بھی وہ ایسی حرکت کرتی رہتی ہے، روزانہ آئے دن اس کے تماشے چلتے رہتے ہیں۔ جوش بولے بغیر نہ رہ سکا تو بلیک نے تیزی سے اسے خاموش کروایا۔ منہ بند رکھو اپنا، جب وہ کہہ رہی ہے تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ انسانیت کے ناطے ہمیں کسی کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر وہ جن کو اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ کزان نے غلط کیا، اس کے ساتھی ہونے کی وجہ سے تم اس کی بات پر ساتھ نہیں دے سکتے۔ سبینہ نے گہرا سانس لیا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے بہت بڑی بات کی ہے، مجھے وضاحت چاہیے۔ اس کی طرف جانے لگی کہ گرل آگے آیا۔ دیکھو، ابھی تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، اسے وقت دو، خود تمہارے پاس آئے گا۔ اور ایسا ہی ہے، وہ دل پر باتیں نہیں رکھتا، پھٹتا ہے اپنوں کے سامنے ہی، مگر پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ تم بہتر ہے گھر جاؤ، اس سے پہلے تشوڈائن ہمارا گلا دبوچنے آ جائے۔ سبینہ نے گہرا سانس لیا اور پھر سر ہلا کر جانے لگی کہ اسنیک سیدھا ہوا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ کر چل پڑی تو بلیک نے گہرا سانس لیا۔ جوش اور گرل، تم کلب کو چیک ان رکھو۔ اسنیک، چلو میرے ساتھ، واک کر کے اسے چھوڑیں گے۔ میں چلا جاؤں گا، تم رکو۔ وہ سبینہ کے پیچھے جانے لگا تو بلیک نے اس کا کندھا پکڑ کر روکا۔ اس کو بے چینی میں مبتلا مت کرو، چپ کر کے چلو میرے ساتھ۔ اسنیک نے اب کی بار بحث نہیں کی، کندھا چھٹک کر وہ آگے بڑھا اور بلیک بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ جیسے ہی ہاک کے آفس میں داخل ہوا، بس پھر ہر چیز کو تہس نہس کرنے کو تیار، ادھر کی چیز ادھر پھٹکی اور ادھر کی ادھر۔ ہاک نے اسے نہیں روکا۔
کزان سکورا کو اس وقت روکنا غضبناک ہو جاتا۔ کزان دیوار پر واز مارتے خاموشی سے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اپنا سر پکڑ چکا تھا۔ برے عالم فیملی نہیں، برے تم ہو، کمبخت، ذات پات ہی نہیں ہے، اور آئی ہے ہمیں درس دینے والی، اسلام کا الف نہیں پتا اور ہمیں باتیں سنا رہی ہے۔ برے عالم فیملی نہیں، برے آپ ہیں، ماں کی غلط تربیت ہے امی۔ یہ دیکھیں کیسے مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ اگر کیف تم نے اپنا منہ نہیں بند کیا تو الٹا لٹکا کر تمہارا بیلٹوں سے حشر کر دوں گا۔ پولیس کو بلاؤ گے، بہت ظلم کرتے ہیں تمہاری ماں اور تم پر۔ چچا کی آواز پر اس گرم گرم سخت بیلٹ ابھی بھی اپنے کمر میں محسوس ہوئے۔ برا عالم فیملی نہیں، برے آپ ہیں۔ اس سکورا کو 3 دن پھوکا مارو، پانی تک نہ دینا۔ اس کی اتنی ہمت، اتنی جرأت کہ مجھے جواب دیا۔ اتنی جرأت تو میری خاندانی بہو میں نہ تھی۔ الماس جیسی زبان درازی میرے سامنے آگے نہیں بولتی، اور یہ امی کا تڑپتے جسم پہ بھی کسی نے رحم بھری نگاہ نہیں اٹھائی۔ برے عالم فیملی نہیں، برے آپ ہیں۔ اوکاسان، میرا سر۔ اوکاسان، اکیل نے مجھے۔ اوکاسان، ابو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اوکاسان، ہم ابو کے پاس۔ کسی نے اس کے ہاتھ کو پاؤں سے کچلا اور کسی نے اس کے بال مٹھیوں سے پکڑے ہوئے تھے۔ اگر تو نے اپنی دادی سے کچھ بھی کہا تو تیری ماں کے ٹکڑے کر دیں گے۔ برے عالم فیملی نہیں، برے آپ ہیں۔ اس نے بھاگتے ہوئے اسکوچ کی بوتل اٹھائی۔ میرا بیٹا ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے اس کی اوکاسان اور بابا کو تکلیف ہو۔ کزان، تم بابا جیسا بنو گے نا؟ اس نے جیب سے ڈرگز کی پلز نکالے اور منہ میں 3-4 ڈال کر اس نے بوتل کھولی اور ہاک کے آگے بڑھ کر روکنے پر وہ پینے لگا۔ سکورا، کیا کر رہے ہو؟ سکورا، پلیز، پلز اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، پاگل مت بنو۔ سکورا، یہ دو مجھے۔ عجیب سی چبھن اور الجھن اسے اپنے جسم میں محسوس ہوئی۔ آنکھوں میں پڑتا فلیش، پیچھے عجیب سا میوزک، وحشت زرا کر دینے والی آوازیں، ہولناک منظر، انگنت نیڈل کی چبھن۔ ہاک کہیں غائب ہو گیا۔ ویئر ہاؤس میں پہنچ کر اسے اپنا آپ ہر طرف نظر آ رہا تھا، جیسے ہر جگہ آئینے لگے تھے۔ گردن کے پچھلے حصے پر ایک دم بجلی کا جھٹکا لگا اور ایک دم ڈر گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی تھا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا تو ایک بار پھر بجلی کا جھٹکا لگا۔ نہیں، پلیز مت کرو، مجھے اوکاسان دے دو، میری اوکاسان۔ اس نے اپنے بازو میں چیرتا ہوا درد محسوس ہوا۔ نہیں، مت کرو۔ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا۔ اب ایک بار پھر اسے آنکھوں میں پڑتا فلیش نظر آیا، ہر طرف وحشتناک لمبے لمبے کیمرے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس نے دیکھا جیسے یہ کیمرے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ رکا نہیں، چلتا گیا، لیکن راستہ تو ہر طرف بند تھا۔ وہ ایک دم رونے والا ہو گیا۔ کہاں جائے وہ؟ کزان، سکورا۔ ایک دم زوردار تھپڑ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے پھر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکورا، کسی نے اسے جھنجھوڑا۔ کزان ناسمجھی سے ہاک کو دیکھنے لگا جو پریشانی سے اس کا سر ہلا رہا تھا۔ نہیں آ رہے کیمرے تمہارے پیچھے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، برے نہیں ہو تم۔ کڈو ہے وہ، عالم فیملی نہیں۔ وہ بیچاری مجبور ہو گئی مگر اس نے تمہیں ڈیفینڈ نہیں کیا۔ ہوش میں آؤ سکورا، ہوش میں۔ کزان ہاک کو دیکھتا، پھر اپنے ہاتھوں کو، جس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ گئی تھی۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور اس نے اپنی جیکٹ اتاری۔ اسے گرمی لگ رہی تھی۔ اس کا منہ پورا گیلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ زردی مائل ہو گیا تھا۔ ہونٹ بالکل سفید اور بادامی، آنکھیں مزید اندر سکڑ گئیں۔ چند ہی لمحوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا؟ مجھے لگا راکی مجھے دیکھ سکتی ہے، وہ خود سے بول رہا تھا، یا ہاک سے، وہ نہیں جانتا تھا۔ مجھے لگا وہی واحد شخص ہے جسے میری حرکتیں کئی حد تک جائز لگتی ہیں۔ ہاک، میں نے تو اس کا برا نہیں چاہا۔ وہ کیوں کہہ گئی کہ میں برا ہوں؟ عالم فیملی نہیں، میں برا ہوں۔ اسے کیوں کہا ایسا؟ میں تو اس کا دوست ہوں۔ کزان بچوں کی طرح ہچکیاں لیتا بولا۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔
हॉक के चेहरे पर बेबसी आ गई। उसने कजान को अपने साथ लगाना चाहा। छोटी सी लड़ाई है बस ये। कजान ने रिश्तेगी से उसकी बात काटी। नहीं, उसने मुझे आलम फैमिली के मुकाबले में ला खड़ा किया। मुझे वो कहती स्नैक या बाकी बाइकर्स गैंग से भी ज्यादा बुरा हूं या फिर पूरी दुनिया से भी बुरा हूं तो मैं रॉकी की बात का बुरा नहीं मानता। लेकिन उसने मेरी और मेरी माँ के कातिलों को अच्छा कहा। उसे मैं गलत लगता हूं। गलत, बुरा, हाँ बुरा कहा उसने। वो मुझे मारने भी वाली थी। आलम फैमिली वाली खसूसियत आ गई, वरना मेरी रॉकी और किसी दुश्मन को सक निगाहों से भी नहीं देखती थी। वो मुझे नफरत से देख रही थी। क्यों? ऐसा क्यों? वो क्यों? उसे कहीं पता हॉक वो नहीं देख सकती थी? उसे पता? गॉड डैम इट साकुरा, उन्हें पता। अगर उसे पता भी हो तो कुड्डो वैसे नहीं है। वो नाजुक नरम तबीयत की लड़की ने क्या बोला था? मुझे बताओ। मुझे यकीन है कि उसके पीछे वजह बड़ी मजबूत होगी। बोलो साकुरा। कजान तेजी से उठ खड़ा हुआ। नहीं, उसे पता है। मैं कह रहा हूं हॉक, जकी ने कुछ कहा होगा या फिर किसी और ने। हाँ, वो बुढ़ा होगा या फिर सब ने। उन्होंने एक वाहिद चीज मुझसे छीन ली, एक दोस्त मुझसे छीन ली। सब कुछ छीन लेते हैं मुझसे। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? यही कि मैं हाफू हूं। मैं एक गरीब जापानी माँ का बेटा हूं, बस। रॉकी को करप्ट कर दिया उन्होंने हॉक। रॉकी को करप्ट कर दिया। और बुरी तरह चीखा। हॉक ने उसका सर पकड़कर झुंझोड़ा। नहीं करप्ट किया, वो दोस्त है तुम्हारी। वो अभी भी फिक्रमंद है। मत भूलो, तुम बीबी के सबसे अहम और हौलनाक मेंबर हो। बीबी तुम्हारी पहचान है। बीबी तुम्हारी फैमिली है। हम सब भाई हैं, तुम अकेले नहीं हो। हम 5 तुम्हारे भाई हैं। और तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचाएगा, समझो हमें पहुंचाएगा। चाहे लड़का हो या लड़की, हम में से कोई भी उसे नहीं बख्शेगा। मगर कुड्डो, तुम्हें कभी मरकर भी तकलीफ नहीं दे सकती साकुरा। सुनो, कुछ नहीं छीनना। अपनी हार्ली को मत भूलो। हार्ली के जिक्र पर कजान जरा ठंडा हो गया। वो साकुरा, कजान साकुरा, मेरी बात सुनो। तुम्हारी औकासान की कसम खाता हूं, सबरीने के कहने का मतलब ये नहीं था। वो कभी अपने दोस्त को धोखा नहीं देगी, भूल जाओ। और कहा था इस तरफ ध्यान नहीं लेकर जाना। वो कुछ नहीं था तुम्हारी जिंदगी में, एक बहुत बड़ा कांटा था जिसे तुम अपने हाथों से निकाल चुके। अपने हाथों से, किसी और के हाथों से नहीं। बिल्डिंग बैंड्स की कसम खाई थी कि इस हवाले को हावी नहीं होने दोगे। मत भूलो। उसने अपने कलाई पे टैटू कजान के सीने पे जोर से मारो। इस अहद को मत तोड़ो जिसको बड़ी हिम्मत से निभा रहे हो। कजान ने सर को हौले से खम दिया। बीबी की शान हो तुम साकुरा। वो हाफो जिसके उल्टे दिमाग से दुनिया 100 मील दूर भागती है। तुम भी तो उस बच्ची को डरा दिया है। ऐसा भी भला कोई धमकी देता है? खबरदार अगर तुमने उसको कुछ कहा तो। नहीं तो कोई करे ना करे, मैं हशर करूंगा तुम्हारा। वो किड मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैं उससे बात करूंगा। आखिर मामला क्या है? कजान ने उससे कटाया और थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया। वो बिल्कुल खामोश हो गया था। हॉक भी अब की बार कुछ नहीं बोला। तुम आंखें बंद करो, मैं सुकून की दवाई लाता हूं। तुम बर्बाद होगी, देखना। तुम सब बर्बाद होगे। और दूसरे से मोहब्बत छीनने वाली तुम्हें लगता है तुम खुश रहोगे? खुशियों के लिए तरसोगी जैसे मैं तरसी और तड़पी हूं। तुम भी तड़पोगी। मेरे जुनून को छीनोगी, मेरे जुनून को। और तुम कुत्ते की मौत मरोगे। बहुत जोर से बाल सबीना को अपने खींचते हुए महसूस हुए। उसकी चीर देने वाली आवाज से उसके कानों में टीस उठ रही थी और उसकी आंखें बेजान आंखें देखकर सबीना की एकदम चीख कर आंख खुली। उसने इर्द गिर्द देखा तो सामने खिड़की से रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पूरा चेहरा पसीने से शराबूर हो गया था और सांसें थमने का नाम नहीं ले रही थी। अपने बिखरे फूले हुए बालों को उसने अपने चेहरे से हटाकर दोनों टांगों को जोड़कर उनके बाजू लपेटकर खुद को काबू किया। बंद आंखें थी तो उस बिचारी का चेहरा सामने बार बार आ रहा था। और अब आंखें खोली तो बादामी शेप की आंखों वाला कजान साकुरा दिखाई दिया।
اس بیچاری کی چیخوں سے ہٹ کر اب قزان کا سرد لہجہ بار بار سنائی دیا۔ تم نے بھی اپنی ماں کھوئی ہے سبرینا، بلڈی ہو۔ اب عالم فیملی کے بجائے تم میرا نشانہ بنو گی۔ ساکورا واجد کی قاتل ہو تم۔ اس نے سر اپنے گھٹنے پر رکھ دیا۔ اس عورت کی اتنی جلد بددعا لگ جائے گی اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ محبت کو ترسو گی تم، محبت سے نفرت ہو جائے گی تمہیں۔ دیکھنا، جس سے تم شدید محبت کرو گی وہ تمہیں منہ کے بل گرائے گا، برباد کر دے گا تمہیں، تھوکے گا بھی نہیں۔ دیکھنا، پچھتاؤ گی سبرینا احمد، پچھتاؤ گے تم۔ جب یہ میری سگی نہیں ہو سکی تو تمہاری کیسے ہوگی؟ اب قزان کی آواز سنائی دی۔ نہیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو نہیں لائی، میں کیوں ڈر گئی ہوں اس سے؟ میں نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی، سیدھا کرسی کھینچ کر وہ بیٹھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے دراز کھول کر نیا کاغذ نکالا اور پین اٹھا کر لکھا، عزیز قزان۔ سبینا نے گہرا سانس لے کر یہ لکھا ہوا کٹ کیا۔ کہاں سے عزیز؟ مجھ سے اتنی بدتمیزی کی، میرا گلا بھی دبانے لگا تھا اگر اسنیک نہ روکتا۔ ایسا کوئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے؟ بلکہ میں تو اس کی دوست تھی۔ خود سے کہہ کر وہ کٹے ہوئے جملے سے نیچے لکھنے لگی تو اس کے اندر کوئی بولا، تم بھی تو تھپڑ مارنے لگی تھی۔ جس شخص کو ہلکی سی تکلیف پر تمہاری راتوں کی نیند اڑ جائے، ادھر تم کسی غیر لڑکی کے رونے پر اسے مارنے لگی، اپنے قزان کو۔ اس نے سامنے پڑی اپنی امی کی تصویر دیکھی اور پھر اپنے خط کو۔ بے حس قزان، بلکہ غلط فہمی میں مبتلا قزان، بلکہ بدتمیز قزان۔ اگر اس دنیا میں کسی کی سگی ہوں تو وہ تمہاری۔ تم نے ایسے کیسے سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں تمہاری سگی نہیں ہوں؟ بلکہ اسے چھوڑو، آنٹی کا قاتل بنا دیا۔ تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ تیزی سے اپنی ٹیڑھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھتے ہوئے قزان سے مخاطب ہے، وہ تمہیں بددعا دے کر گئی تھی۔ نہیں، اس نے یہ لائن بھی کاٹی، اس کو میں کیوں اتنی اہمیت دوں؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری محبت ہرگز متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ میں قاتل نہیں ہوں قزان۔ اگر عالم فیملی اور تم میں سے کسی کو چننا پڑے تو میں تمہیں ہی چنوں گی۔ اگر ان کے بھی بہت احسانات ہیں، وہ مجھے گھر پر رکھ رہے ہیں، حالانکہ میری عمر کی کئی لڑکیاں ماں باپ کے ہوتے ہوئے الگ گھر میں رہتی ہیں، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں جانی، ایک الگ کمرہ، کھانا پینا، کپڑے، سب چیزوں کی ذمہ داری لی۔ اب وہ مجھے کب تک اپنے پاس رکھتے؟ میں کب تک ان پر یہ بوجھ بنتی؟ ایک نہ ایک دن انہوں نے میری شادی کروانی ہے تو کرنے پر آتے قزان، تو پہلے ہی مجھے کسی کے ساتھ فارغ کر دیتے، لیکن نہیں، کہ جب تک میں امی کی ٹراما سے نہیں نکل آئی تب تک انہوں نے مجھے نہیں چھیڑا۔ اس نے اپنے ہاتھ روکے۔ مجھے پتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں لگا ہوگا میں ان کے لیے بوجھ بن گئی ہوں، ان کو نکالنے کی پڑی ہے تو یہ ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے ایسا کیا۔ مگر قزان، تم کیوں نہیں آئے؟ تم آ جاتے تو شاید میں اتنا نہ ڈرتی، مجھے اتنا غصہ نہ آتا، اور نہ ہی میری تمہاری لڑائی ہوتی۔ I'm sorry قزان، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنی کہ تمہاری ساری غلطیاں نظر انداز کر سکتی ہوں، بس یہ نہیں کر سکی کیونکہ مجھے لگا کہ تم مجھ سے چھین لیے جاؤ گے یا تمہیں کچھ ہو جائے گا۔ دیکھو نا، تم مجھ سے لڑ پڑے، میں بھی طیش میں آ گئی، اور پھر رک کر اپنے لفظوں کو پڑھنے لگی۔ پھر اس نے آخری جملہ لکھا، تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا عالم فیملی نے قزان؟ اس کے بعد اس کاغذ کو اچھی طرح لپیٹ کر اس نے وہ پھولوں والے انویلپ میں ڈال کر اس پر پھولوں والے اسٹیکر لگائے اور اٹھ کر اپنی الماری کھول کر باکس میں ڈال کر اس نے الماری بند کی۔ اس کے بعد اس نے وقت دیکھا تو 7:30 بج رہے تھے۔ آج اس کی چھٹی تھی لیکن تیار ہو کر نیچے جانا تھا، خالوں کو ناشتے میں مدد کرانی تھی۔ حالانکہ چھٹی والے دن تھوڑا لیٹ اٹھتے تھے سارے، تب تک وہ تیار ہوگا گھر میں ویکیوم بھی مار لے گی۔ گریزی پینٹ اور بادامی رنگ کا کرتا نکال کر اس نے اپنا تولیہ اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا تو پیروں میں ایسا درد اٹھا کہ سارا جسم ہل گیا۔ ایک دم پیچھے ہو کر اس نے جھک کر اپنا پیر پکڑا تو دیکھا زمین پہ کافی سارے لیگز پڑے تھے۔ یہ بچوں کے لیگز یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس کے بعد ایک دم وہ فریز کر گئے۔ عالم فیملی کے بجائے اب تم میرا نشانہ بنو گے۔ قزان نے کیا ہے؟
उसने झुककर लेग्रिस एक हाथ से उठाकर कमरे में आए अपने टेबल पर रखे। उसके बाद दूसरा चक्कर लगा के उसने लेग्रिस रखे तो ना चाहते हुए भी हंसी छूट गई। बिल्कुल बच्चा है ये आदमी। उसके बाद वो वॉशरूम गई और उसने दरवाजा बंद किया। उसी कुछ देर बाद उसकी हल्की सी चीख वॉशरूम में गूंजी। दरवाजे पर दस्तक पड़ी। दरवाजे पे पड़ती दस्तक पे जो वो बिस्तर पे लेटी फोन पे लगी हुई थी एकदम उठी और उसने दरवाजा खोला तो एकदम उसकी भरी चीख निकल गई और वो पीछे हुई। उसके बाद उसे सरतपा देखने के बाद बोली, सब्बो, ये क्या करके आई हो? सबीना ने आंखें जोर से मीचकर अंदर दाखिल हुई। छोटे से वैनिटी के सामने कुर्सी पर बैठकर उसने अपना अक्स देखा तो सबीना का चेहरा, गर्दन, बाजू, बल्कि पूरा जिस्म गहरा नीला हुआ था। ऊपर से उसके सुनहरे बादामी बाल भी इस वक्त नीले नीले लग रहे थे। सबीना ने मुचमा का लॉन्ग बाथरूम पहना हुआ था। अब कपड़े तो नहीं खराब कर सकती थी। ये क्या करके आई हो? ऐसा लगता है जैसे होली का त्योहार मना के आई हो। अपनी इंडियन बॉस का इतना गहरा असर पड़ा है। हाय अल्लाह, अम्मी और अदाजान देख लेते तो वो बेचारे दिल पकड़ लेते। ये हुआ क्या है? वह सबीना को गौर से देख रही थी। फिर एकदम उसकी हंसी छूट गई। सबीना ने उसे घूरा। अब क्या बोलती? देखते ही क्यों नहीं समझ गई कि यह हरकत किसकी हो सकती है? मुझे कोई प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं? ये है क्या, बताओ तो। और तुम्हारे बाल गीले लग रहे हैं। बाथरूम में मेरा पहना है। नहाने गई थी क्या? जी, और शावर के पानी का शिकार हुई हूँ। अब प्लीज दिशो, मेरी मदद करें। शावर का पानी? कजान, ये कजान ने किया है ना? उफ, उसे लगा होगा मैं हमेशा हफ्ते की सुबह तफसील से फ्रेश होती हूँ तो उसकी हरकत होगी। अब तुम शिकार हो गए। कल कम उसने तुम्हारे इस पागल से बाल बनवाए थे। तौबा, उसको काबू करना मुश्किल हो गया था। अम्मी की पसंदीदा डेकोरेशन पीस तोड़ ताड़ कर फेंके। या अल्लाह, अगर अकील भाई और जकी नहीं आते तो बस गए थे सब। अबू भी नहीं थे, बेचारे अदाजान क्या करते। खैर, देखती हूँ। अभी आई मैं। मेरी जान ठहरो, कुछ करती हूँ। आज काम पर नहीं जाऊंगी, नहीं तो मसला हो जाता। नई नई नौकरी है, चेहरे का तो कर लेंगे, बालों का कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब पानी की टैंकी चेक करनी पड़ेगी। कम वक्त मैकेनिक बनकर अजाब में डाल दिया है उसने। मच्छर, जल्दी करो और उसको कोसना बंद करो। सबीना ने सर पर हाथ रखा। अब नहीं बख्शेगा ये आदमी।